وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ہوتے ہیں تو پارہ نمبر 21 اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پارے کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ وہی گھر میں رکھنے والی چیز نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا یا آپ کو اللہ سے ملا، اس کو دوسروں تک پڑھ کے سنانا ہے۔ لفظ اتلو بتاتا ہے کہ لکھی ہوئی بات سے زیادہ بولی بھی بات کا، سنی بھی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، الحمدللہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو آپ کسی بات کو یا قرآن کی تلاوت کو سن کے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں کتاب کے کو عام کرنے کی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی بات اپنے لیے لکھ لیجئے کہ میں نے اللہ کے اس کلام کو، رب کے اس پیغام کو اس کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جس حد تک ممکن ہوا۔ اب سے کوشش کر لیں، اور خاص طور پہ پھر رمضان جب بھی جس زندگی کا دور آئے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بارش کے قطروں کی طرح اس قرآن کو گلی گلی گھر گھر شیئر کرنے والا بنا دیں۔ خود بولیں یا کسی کا بولا ہوا سنائیں، اجر برابر ہے دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں اور آپ کے کام کی کوالٹی کے مطابق آپ کو اجر دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس پارے کے اوپر۔ یہ پارہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہوتا ہے، پھر اس میں پوری سورۃ روم آتی ہے، پھر سورۃ لقمان ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ الاحزاب شروع ہو جاتی ہے جو کہ آیت نمبر 43 تک رہتی ہے۔ حیرت کی بات ہے ایک ایک پارے کے اندر اتنی بڑی بڑی آیتیں اور اتنی صورتیں۔ تو اہم نکات میں سے پہلا نقطہ اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ جب تک آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار نہیں بن جاتے تب تک ہمارے پڑھنے کا مقصد نہیں، اور یہ کہاں لکھا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر اسی طرح رب پر بھروسہ کرنا ہے، عنکبوت 47۔ کیسے بھروسہ کرنا ہے؟ ایسا بھروسہ کہ جیسے پرندے کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی نظریں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان سے آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے۔ آیت 49 کا یہ میسج ہے کہ جب تک آپ اللہ کے دین کو خالص کر کے نہیں لیں گے بات نہیں بنے گی، کیونکہ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور آخرت کی فکر کرنی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ وَذِكْرَى لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور اس کے بعد پھر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے کا پیغام ہمیں سورۃ روم میں ملتا ہے۔ اور اگر آپ سورۃ روم کی ایک ایک آیت پہ غور کریں تو نشانیوں والی صورتیں ہیں یہ۔ آیت نمبر 17 ہے سورۃ روم کی، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ۔ تو اس پہ عمل کی بات لکھیے کہ صبح و شام کی دعاؤں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ لفظ بھی صبح و شام کی دعاؤں کے اندر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت ہے آیت نمبر 25 میں سورۃ روم میں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ تو صبح و شام ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف پھیر دینا، یہ پیغام ہے آیت نمبر 31 سورۃ روم کا، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ ہمیں منیب بنا دے، جھکنے والا، اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر آنے والا، اور اسی طرح سے اپنا رخ سیدھے دین پر قائم کرنا ہے، یہ 43 میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ روم میں دین کو سیدھا کرنے کی بہت بات ہے، اور اسی میں پھر گھروں کی اصلاح اور شوہر بیوی کے تعلق کو بھی
اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور جتنا ہم سیدھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملے اتنے بہتر کرے گا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ دِينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لو کہ جس کے بعد پھر کوئی لوٹ کر نہیں جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم آج سیدھے ہو جائیں۔ پھر آیت 47 الروم، علم اور ایمان میں ترقی کرنا۔ علم بھی بڑھائیے، ایمان بڑھائیں، علم بڑھے گا ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھتا ہے تو علم بڑھتا ہے، اور ان دونوں کے بڑھنے کے ساتھ کیا چیز بڑھتی ہے؟ اللہ کی مدد بڑھتی ہے۔ اللہ مدد کرنے کو تیار ہے، وہ کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ایمان والوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ کسی نے نہیں کیا اللہ پہ لازم، وہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے رب کی ہدایت پر جانے کی باتیں آپ کو سورۃ لقمان میں ملتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے مختلف طریقے سے بتاتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم عمل کی باتوں میں ان کو دیتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک ایک نقطہ بھی اگر آپ کے میرے سامنے آ جائے اور ہم اس کو لینے لگے تو پوری سورت 10 دفعہ پڑھنے سے زیادہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس آیت کو، اس قرآن کو اپنے عمل کے لیے لینے والے بن جاتے ہیں۔ تو سورۃ لقمان کی آیت کا نمبر ٹھیک کر لیجئے گا کہ رب کی دی ہوئی ہدایت پہ ہونا۔ پوری سورت کو اگر ایک جملے میں پرو دوں تو وہ یہی ہے کہ ہدی و رحمت للمحسنین۔ آیت 2 اور 3 لے لیجئے، 3 اور 4 لے لیجئے، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو آیت 5 ہے سورۃ لقمان۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم اللہ ہمیں دیتا ہے۔ سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے اپنا فوکس سیدھا رکھنے پہ مائل کرتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہم سورۃ العنکبوت اور اسی طرح باقی صورتوں کو جب پڑھتے جائیں گے آگے جا کر، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جائیں گی۔ جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں یہ معاملات چلتے جائیں گے، ہم اس کو اچھے طریقے سے لیں گے۔ دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا ہے، لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے خود خبردار ہو جانا ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، وحی کی پیروی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب تو بالکل ہمیں ایک بڑا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا لو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب یہ تو چند نقطے تھے، آئیے ذرا عمل کی خاطر اس بارے کو پڑھتے ہیں۔ پہلی بات عمل کی کیا ہے کہ نماز، ایمان اور تقوی کا معیار قائم کرنا ہے۔ آپ کی نماز جتنی بہتر ہوگی، آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی اتنے اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور گول بنائیے کہ متقی سے محسن بننا ہے۔ اور خاص طور پہ پہلی ہی آیت جو پارے کی ہے نا کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو اس کی روشنی میں نوٹ کیجئے کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور فحش اور منکر سے منہ بھی پھیرنا ہے۔ دوا کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے نا، دوا کھائیں اور اثر نہ ہو تو اس کا تک کہ یا دوا ٹھیک نہیں یا آپ کی بیماری کی ڈائگنوز صحیح نہیں۔ تو آج نمازیں بھی ہیں اور فحاشی بھی عام ہے، اور دن بدن عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ نمازوں میں روح نہیں ہے، بے جان نمازیں، بے روح نمازیں۔ آپ ایکسپائر گولی کھا لیں تو فائدے سے زیادہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کی نماز نے تو ریئیکشن پیدا کیا ہوا ہے، یہ سوچ لیتے ہیں نمازیں تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں نا، تو اب اس کے بعد پھر ہمیں اور نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کو کیوں مشکلات میں ڈالیں، اور اس طریقے سے لوگ مزید برے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو نمازوں کا دن میں 5 بار موقع دیتے ہیں نا، تو یہ ہماری کلینزینس ہے، کلینلینس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی طرف لاتے رہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کا کچھ حصہ ہم نے سینے میں ڈالنا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، آیت 49 میں یہ عمل کی بات ہمیں سورۃ عنکبوت سے ملتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے یہ بھی اس میں سے سیکھا ہے عمل والی بات کہ جب کبھی ایک جگہ دین پہ عمل کرنا ناممکن ہو جائے
تو پھر راستہ بدل لینا چاہیے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، آیت 56 سورۃ العنکبوت سے عمل کی یہ بات پتہ چلتی ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رزق کی بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا رزق اللہ کے ذمے ہے. 59 العنکبوت میں یہ موضوع موجود ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم. کیوں خم کرتے ہو رزق کی؟ دیکھیے جو کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جو کام اللہ نے کہا تھا تم کرو وہ چھوڑے بیٹھے. امتحان کے دنوں میں ماں کیا کہتی ہے بچے کو تم نہ کام کرو، تم پڑھو، میں تمہارا خیال کرتی ہوں، تمہارا امتحان ہے. تو جب آپ دنیا کو ایک کمرہ امتحان سمجھتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یہی پیغام دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنے رزق کی فکر نہ کرو، یہ میں تمہارا دیکھ لوں گا، آئی ول ٹیک کیئر آف دیٹ. ہم الٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ماما آپ پڑھیں، میں کھانا پکاؤں گی. ہم اب اللہ کے کاموں کو پیچھے ڈال کے جو رزق کمائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی. یہ تو آپ اپنے دلوں کے اندر لکھ لیجئے کہ جو چیز اللہ کے تقابل میں آ جاتی ہے پھر اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے پھر ہم نے اس میں سے خاص طور پہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت 69 سے اپنے لیے عمل کی بات لکھی ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہی جانا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کے ساتھ ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ چلنے والوں کو ہم منزلیں بھی دیتے ہیں، جن کو اپنی منزل کا یقین ہوتا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، منزلیں ان کو خود آواز دیتی ہیں. تو اللہ کی طرف پڑھنے کا سفر ہو، ہدایت کی طرف آگے سے آگے جانے کا سفر ہو، اس میں کبھی تھوڑے پہ راضی نہ رہیے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی بات اپنے لیے غور و فکر کی رکھتے عمل کی باتوں میں سورۃ روم میں سے کہ جو کام پچھلی قوموں نے کیے اگر ہم بھی وہی کریں گے تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا. اور ہم نے پچھلی قوموں کے حالات سے انشاءاللہ اپنے لیے نصیحت لینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو کہ روم صورت میں غلبہ روم کے صورت میں تھی، اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں سچ کا درجہ دینا ہے. اور اسی طرح آیت 7 سے یہ عمل ملتا ہے کہ دنیا کے ظاہری پہلو کو لے کر آخرت سے غافل نہیں ہو جانا. اور اسی طرح سے پھر ہمیں اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ گھروں میں سکون اور مودت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آیت 20 شوہر بیوی، آیت نمبر 20 ہے سورۃ روم کی، شوہر بیوی کا رشتہ 21 22 آگے یہ 2-3 آیات ہیں جس میں اللہ نے عورتوں کو خاص طور پہ مردوں کے لیے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ان کی طرف سکون بناؤ. تو شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، مرد اور عورت دونوں کو گھر میں سکون کا ماحول رکھنا چاہیے. کچھ ہو نہ ہو، کھانا پکے نہ پکے، وہ ویلنٹائن پہ کوئی پھول دے نہ دے، کوئی کسی کی تعریف کرے نہ کرے، لیکن گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس میں اپنا پارٹ پلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف بھی خیر ضرور لے کر آئے گا. چپ رہیے، بول کے کیا کرنا ہے، اور برے بننا ہے تو خاموش رہیں گے تو اگلے کو خاموشی بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں جو آپ بول بول کے اپنے شوہروں کو اور شوہر بیویوں کو سکھا لیں گے؟ خاموش ٹیچر زیادہ اچھا سکھاتے ہیں. زیادہ مت بولیے، آپ کی بات میں وزن بھی رہے گا. اور پھر اس میں سے عمل کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے جائیں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا. اور آیت نمبر 39 سے یہ عمل کا نقطہ ملتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. سود سے بظاہر مال میں یا گھر میں بڑھوتری ہوتی بھی دکھتی ہے، اللہ کہتا نہیں بڑھتی. آج سے اس کو اپنے دل پہ رکھی، اس آیت کا نمبر لکھ لیں. تمہارے دیکھنے کا اینگل اور ہے، اللہ کے کہنے کا سننے کا معاملہ اور ہے. اور زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور مال میں بڑھوتری بھی مل جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہمیں اس میں سے یہ بات بھی مل جاتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو وقت دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور اسی طرح سے پھر سورۃ لقمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لہو الحدیث پہ نہ وقت لگانا ہے نہ مال لگانا ہے. ہمارے گھر کا بنیادی خرچہ بجلی کا بل ہو، وہ انٹرنیٹ کا خرچہ ہو، وہ کیبل کا ہو، وہ نیٹ فلیکس کا ہو، یہ کس نام پہ آتا ہے، یہ کس چیز پہ آتا ہے. زندگی سے لغو اور لو کو نکال دیں، وہی کا نور آ جائے گا.
حکمت چاہتے ہیں نا، اپنی آنکھوں کو پاک کیجیے، اپنی زبان کو ایکسٹرا بولنے سے محفوظ رکھیے، اور اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے۔ آیت 14 سورۃ اللقمان ہی میں آپ کو یہ میسج ملتا ہے، دنیا داری کے معاملے میں ان سے جتنے اچھے بن سکتے ہیں بن جائیں، اور اگر کسی کی کوئی بات بری لگے تو اس پہ دل برا نہیں کرنا۔ اور آیت 17 سے پتہ چلتا ہے اپنی اولاد کو نصیحت کرنے میں یہ باتیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اقیم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یعنی بچوں کو شروع سے سکھا دیجئے کہ نمازوں کی پابندی، لوگوں، بچوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو بری باتوں سے روکنا اچھے طریقے سے، اور باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا، اور گالیں پھلا کر نہیں رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے، اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کے نقطے ہمیں سورۃ لقمان سے ملتے ہیں، اور اسی طرح بے فائدہ باتوں سے اجتناب کیجیے۔ جتنا لاحول الحدیث سے اپنے آپ کو دور کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے عافیت دیتا رہے گا۔ اسی طرح غور و فکر کر کے معرفت الہی اور قرب الہی لینا ہے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں مجاہدے کرنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، اور سورۃ سجدہ کو رات میں ایک دفعہ یعنی مغرب سے لے کے اینی ٹائم پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ الاحزاب کے شروع کا حصہ جو ہمارے سامنے ہے اس سے ہمیں اپنے لیے عمل کی بات لینی ہے کہ اگر دین میں کبھی خدا نہ خواستہ احزاب کا وقت بھی آ جائے، غزوہ خندق کی خندقیں بھی کھودنی پڑیں، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور ذہنی خندقیں تو واقعی کھودنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری نسلیں بڑی تیزی سے غیر کلچر اور غیر مذاہب کے سحر میں آ رہی ہیں۔ پہلے زمین کی یہ خندقیں ہوتی تھی، علاقے فتح کیے جاتے تھے، سرحدوں پہ حملے ہوتے تھے، تو آج ذہنی سرحدوں پہ حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 21، جس میں ہم نے اتنا کچھ دیکھ لیا۔ ایک پارہ بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ایک آیت بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم ہدایت کی نیت سے سننے والے بن جائیں، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پر نظریں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائیں گے۔